کہ میں جذبات میں آ کے کوئی ایسی بات کر دوں کہ ہمارے ملک کو ہماری فورن پالیسی افیکٹ اس سے ہو جائے، تو اس لیے میں ذمہ دار ہو کے لکھی، اور میں آپ کو ایک ایک جملہ بتاتا ہوں۔ ہمارے ملک کو ہمارے پرانے لیڈرز کی کرتوتوں کے ہاتھوں دھمکیاں ملتی رہی۔ ہمارے ملک میں ملک کے اندر موجود لوگوں کی مدد سے حکومتیں تبدیل کی جاتی رہی۔ ہم سب سے دوستی کریں گے، غلامی نہیں کریں گے، لیکن لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، یہ میرے پاس جو خط ہے یہ ثبوت ہے۔ ہم کب تک ایسے رہنا چاہتے ہیں؟ میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنے میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنی دیر اس طرح گزارا کریں گے؟ دھمکیاں مل رہی ہیں۔ کہ وفاقی کابینہ، قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراسلہ زیر بحث لایا گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے۔ اور اب وفاقی کابینہ نے، اور اب جو آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے مورخہ 9/4/2022 کو، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراسلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے، اور یہ مراسلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا، اور اسد کیسر نے خود پڑھا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا، اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ اسپیکر آ کے بیٹھا ہوں، یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے تمام ممبران دیکھ سکتے ہیں مراسلہ۔ اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر، تکبرانہ طور پر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا، یہ آیا یہاں پہ، اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا، اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، یہ بات متعدد بار لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا۔ کیا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی؟ بیرون ملکی انٹرفیرنس تھی، جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے، سو اس کے اوپر ڈیمانڈ دیا جاتا ہے۔ دیٹ از اے ڈپلومیٹک پروسیجر، اور اسی کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ جو یہی وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر اگری کیا گیا، اور ان کے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی، اس میں سے بیرون ملکی انٹرفیرنس تھی، جس طرح عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ سید بلوچ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی آپ سے مزید
بات کریں گے. لیکن جناب 12 بجے کہا جا رہا تھا کہ کوٹ کے دروازے کھول دیے جائیں گے. ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. صورتحال بہت زیادہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اس وقت. طیب بلوچ ہمارے نمائندے اس وقت جوائن کریں, ان سے مزید بات کریں گے. طیب بتائیے گا مزید. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, ایک حقیقت ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس نے ڈیمارش کا فیصلہ کیا. تجویز پہلے بھی تھی, لیکن فیصلہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کہا گیا, انسٹرکٹ کیا گیا دفتر خارجہ کو کہ ڈیمارش کیا جائے اسلام آباد میں اور واشنگٹن میں بیک وقت دونوں جگہ. اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے حکم کی تعمیل میں ڈیمارش کیا گیا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. سائفر ایگزسٹ کرتا تھا, سائفر موجود تھا, پھر کہا گیا جی کانسپریسی کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اچھا پھر عمران خان بطور وزیر اعظم بھی میرا خیال وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, اور جب انہوں نے کہا تھا کہ مینٹلی میں اسٹرانگ ہوں تو بہت سے لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. انہوں نے کابینہ کی بھی کمیٹی بلائی. کابینہ کی اسپیشل کمیٹی غالباً 30 مارچ کو ہوئی. 30 مارچ کو میں نے سابق وفاقی وزراء سے پوچھا, وہاں کانسپریسی کی بات بھی ہوئی, کانسپریسی کا ذکر بھی اس میں ہوا. اور پھر 31 کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی بھی انہوں نے بلا لی, اور اس کا بھی مور اس پہ لگ گئی کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس. اور اس کے آخری پیراگراف میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو 31 کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس نے 30 مارچ کے جو منٹس اور اسپیشل کیبنٹ کے ان کو ریٹیفائی کیا. کیونکہ رجیم چینج آپریشن ہوا تھا, میں اس کا گواہ ہوں. رجیم چینج آپریشن ہوا تھا, ایک بیرونی مداخلت بھی تھی, اور اس مداخلت کے بارے میں پاکستان کے آرمی چیف, پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی, پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر, یہ 3 معتبر لوگ ہوتے ہیں, باقی تو سارے فضول ہیں اس ملک کے اندر. وہ تینوں کہہ چکے ہیں کہ جناب مداخلت ہوئی تھی. تو جب وہ فرما رہے ہیں کہ مداخلت ہوئی تھی, تو میں کسی کو یہ نہیں کہنے دوں گا, اب چاہے جتنا مرضی کوئی تنطر خان ہو, کہ مداخلت نہیں ہوئی. جھوٹ بولتا ہے, بکتا ہے وہ جو کہتا ہے کہ مداخلت نہیں ہوئی, کیونکہ ان 3 معزز ترین لوگوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے. تو مداخلت تو بیرونی بھی ہوئی تھی اور اندرونی بھی ہوئی تھی. اور کیونکہ رجیم چینج آپریشن ہوا تھا, میں اس کا گواہ ہوں. رجیم چینج آپریشن ہوا تھا, ایک بیرونی مداخلت بھی تھی, اور اس مداخلت کے بارے میں پاکستان کے آرمی چیف, پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی, پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر, یہ 3 معتبر لوگ ہوتے ہیں, باقی تو سارے فضول ہیں اس ملک کے اندر. وہ تینوں کہہ چکے ہیں کہ جناب مداخلت ہوئی تھی. تو جب وہ فرما رہے ہیں کہ مداخلت ہوئی تھی, تو میں کسی کو یہ نہیں کہنے دوں گا, اب چاہے جتنا مرضی کوئی تنطر خان ہو, کہ مداخلت نہیں ہوئی. جھوٹ بولتا ہے, بکتا ہے وہ جو کہتا ہے کہ مداخلت نہیں ہوئی, کیونکہ ان 3 معزز ترین لوگوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے. تو مداخلت تو بیرونی بھی ہوئی تھی اور اندرونی بھی ہوئی تھی. اور لیکن آپ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریورس کر دیا. اس آرڈر میں کیا آپ کو پتہ لگا کہ کس آرٹیکل کے تحت ریورس ہوا؟ آرٹیکل 69 کی جو وال تھی, جو بیرسٹر علی ظفر نے آرگومنٹ یہ, وہ کیسے کراس ہوئی, وہ پتہ لگا آپ کو؟ دیکھیں, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کئی پروگرامز بھی کر چکے ہیں ارشد صاحب اس بارے میں, کہ یہ جو مراسلہ ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ 7 تاریخ کو اس ملک سے آیا, اور 8 تاریخ کو حتم اعتماد یہاں پہ پیش ہوتی ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف. تو آپ دیکھیں اس مراسلے میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے ہمارے سفیر کے ساتھ, اس کے اندر وہ جو ایک غرورانہ تکبرانہ طور پر جس طرح ہمارے سفیر کو دھمکایا جاتا ہے, اور جس طرح انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں عدم اعتماد آ رہی ہے, اور اس عدم اعتماد کے اندر
آپ کے وزیر اعظم کا نام باقاعدہ وہاں پہ میں نے خود پڑھا ہے وہ لیٹر، وہ جو مراسلہ ہے میں آپ نے پڑھ پڑھا چکے ہیں، ہے، ان میں پڑھ چکا کانسٹیٹیوشنل ہوں، پوزیشن بالکل۔ ہولڈرز میں آپ شامل ہیں جنہوں نے وہ خط پڑھا ہے۔ اسد کیسر نے جب استعفیٰ دیا تو ایز اے ایکٹنگ اسپیکر قومی اسمبلی وہ مراسلہ میرے پاس آیا اور وہ میں نے پڑھا، اور مجھے آپ یقین کریں میرا شرس جو ہے وہ سر شرم سے جھک گیا کہ ہم 22 کروڑ عوام 59 اسلامک ممالک میں منفرد ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہو، واحد ملک ہے، اور وہ ملک جس کے پاس سب سے بڑی افواج ہے اور ایک منظم ادارہ ہے پاک افواج، اس کے ساتھ ساتھ ایٹمی طاقت رکھتے ہیں ملک، اس کے باوجود کوئی ہمیں اس طرح دھمکاتا ہے۔ ایک آقا اور غلام کا یہ رشتہ جو ہمارے پرانے حکمرانوں نے رکھا ہوا تھا، کیا یہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ہم جی رہے ہیں؟ خود مختار ملک ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے جس طریقے کے ساتھ اس میں لکھا گیا ہے، اور وہ اس میں میٹنگ میں اس کو دھمکایا گیا ہے ہمارے سفیر کو، تو میں آپ یقین کریں کہ کوئی بھی میری جگہ پاکستانی ہوتا اور وہ وہاں پہ چیئر کر رہا ہوتا قومی اسمبلی کا اجلاس، اور اس کو یہ چیزیں پتہ چل چکی ہوتی، جب تک تو میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ وفاقی کابینہ کے اندر جو ہے وہ اس کا مراسلے کا پورا ان کو نوٹس بتائے گئے، انہوں نے جو ہے اعلامیہ جاری کیا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی قومی تھی، سلامتی کمیٹی کے اندر آیا، پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اندر آیا، انہوں نے انڈوس کیا کہ یہ جو ہے یہ دھمکی آمیز ایک مراسلہ ہے اور اس کے اندر باقاعدہ سازش ہو رہی ہے، بیرونی قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر حکومت کی تبدیلی ہو، اور وہ تبدیلی اس طرح ہو کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ تبدیل ہو جائے، اور اس میں صاف صاف لکھا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ لکھا ہے شریف صاحب کہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے، کس کے ذریعے؟ عدم اعتماد کے ذریعے، اور اگر وزیر اعظم ہٹ جاتے ہیں تو ہم آپ کو معاف کرنے کا سوچ سکتے ہیں، اور اگر یہ تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو سنگین نتائج دیکھنے پڑیں گے پاکستان کو۔ مجھے آپ بتائیں، اور یہ آپ خط پڑھ چکے ہیں؟ میں نے خود پڑھا ہے خط، میرے پاس تھا، اور میں نے جو ہے وہ سیل بند لفافے میں قومی اسمبلی کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا۔ With fullest responsibility at my command, Honorable Speaker, سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا، خط میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز آپ کی سٹیٹمنٹ، آپ نے کہا کہ جی ہمیں 2-3 دفعہ یہ کہا گیا کہ آئیو، ہم اب تنگ آ چکے ہیں اس سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک سافٹ کارنر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا تھا اپریل 2019 سے، دیر یو گو، یعنی کہ سال بھی ابھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد دوسری دفعہ جو ہے مارچ 2021۔ تو آپ لوگوں کے لیے سافٹ کارنر ڈیولپ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ سافٹ کارنر ڈیولپ نہیں، سافٹ کارنر ڈیولپ، میں اس کو تھوڑا سا ری ڈیفائن کر دوں گا۔ آپ نے جو بات کی ہے اس نے جو ہے ایٹ اے ویری ارلی سٹیج جو ہے ان کو ڈس اپوائنٹ کر دیا تھا، اور اس میں مین وجہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے پنجاب لے لیں جون میں، کیونکہ اپریل میں یہ بات ہوئی تھی، اور دسمبر میں آپ فیڈرل گورنمنٹ لے لیں، تو ایئر کون سا؟ 19 میں، ٹھیک، اور اس میں جو ہے وہ دیر ایکسٹریم ڈسپلیئر ود دا دین پنجاب گورنمنٹ جو تھا وہ موٹیویٹ کر رہا تھا۔ اپروچ آپ نے کیا تھا، انہوں نے کیا تھا؟ جی انہوں نے کیا تھا۔ اچھا، اور یہ وہ دن ہے جب ہم نے ایکسٹینشن کا ان کو ووٹ دیا، زبردستی حکومت میں بٹھائے ہوئے 1-2 ووٹ کی میجورٹی ہے، اور کہتے ہیں نہیں جناب آپ نے حکومت سے نہیں نکلنا، کیونکہ پیچھے وہی امریکی سائفر تھا، امریکی ڈیمانڈز تھی، امریکی NSA کی ڈیمانڈز تھی، اور امریکی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے لیول پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ عمران خان کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی چلا رہا ہے، اپنی پاکستان کے حق میں جو فورن پالیسی چلا رہا ہے وہ کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، پاکستان کے مفاد کا خیال کر رہا ہے، تو عمران خان قابل قبول نہیں ہے۔ وہ سلسلہ جو کہ فائنلی